ابھی میں سفر میں تھا، ایک میسیج آیا دوست کی طرف سے کہ وہ ایک صاحب ملنا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ آپ سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بلا لو، ملاقات کر لیتے ہیں. بچے کو لے کر آئے، جوان بچہ ان کا. مجھے کہنے لگے کہ اس پہ اثر پڑ گیا ہے غلط دوستوں کا، کوئی نشہ وشہ کرنے لگ گیا. تو کافی علاج ہم نے کئی مرتبہ اس کا کرایا، کچھ دن ٹھیک رہتا ہے پھر اس طرف چلا جاتا ہے. تو ہم آپ کے پاس لائیں، آپ کوئی اس پہ دم کریں، کوئی اس کو نصیحت کریں، کوئی سمجھائیں بات. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ذرا اکیلا چھوڑیں میرے ساتھ تھوڑی دیر. تو انہوں نے اسے بٹھا دیا میرے ساتھ. تو میں اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا یہ عادت کیسے پڑی آپ کو؟ اس نے کہا سر بات یہ ہے، ایک دن میں بہت زیادہ ٹینس تھا تو میں دوستوں میں گیا تو وہ پیتے پلاتے تھے، میں بہت زیادہ پریشان تھا. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا یہ تم پیو، یہ ساری ٹینشن وینشن ختم ہو جائے گی. یعنی 2-4 دن تو میں وہاں جا کے شروع ہوا. مجھے شروع میں تو بڑا برا لگتا تھا، بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ مجھے مزہ آنے لگ گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پہلے تو وہ فری میں دیتے تھے، بعد میں وہ کہنے لگے بھائی تو پیسے لے کر آ. اب پیسے، پھر میں نے گھر کی چیزیں چوری کرنا شروع کر دیں، میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر والوں نے مجھے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا لے جا کے. تو میں وہاں رہا، مگر پھر میں آتا ہوں، پھر اس طرف چلا جاتا ہوں. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدائشی طور پہ کوئی برا نہیں ہوتا. اس سوسائٹی میں جب آپ آتے ہیں تو جس جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں وہ آپ پہ اثر پڑتا ہے. بچہ ہے، وہ تو نابالغ ہے، کم سن ہے، اس کے تو گناہ بھی اس وقت لکھے جائیں گے جب وہ سن بلوغت پہ پہنچے گا. لیکن وہ جس ماحول میں رہتا ہے وہ اثر اس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے گھر والوں کا اثر آتا ہے، پھر دوستوں کا اثر آتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ دوست وہی اس کی پہچان ہوتے ہیں. تو جب آپ یہاں آنا شروع کریں گے، کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، کچھ عرصے بعد آپ کے اندر جملے چینج ہو جائیں گے، آپ کے سمجھنے کا انداز بدل جائے گا. بندہ وہی ہوتا ہے، صرف اس کی سمت سیدھی ہو جاتی ہے. ہم یہاں پہ کوئی ایسا فن تو ہمیں نہیں آتا، بس ہم ایک سوچنے کا انداز چاہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے، لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ پختہ ہو جائے. ٹھیک، بس اتنا سا ہمارا کام ہے. تقریر کے لیے نہ میں بیٹھتا ہوں، نہ مجھے تقریر آتی ہے. میں تو یہ باتیں کرتا ہوں اپنے بچوں سے، دوستوں سے. اور میں یہ سمجھ پایا ہوں آج تک کہ یہاں کی جو بھی برکت ہے وہ درود شریف کی ہے، اللہ کے ذکر کی برکت ہے، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی برکت ہے، حضور کی ثنا خوانی کی جاتی ہے، یہ ساری برکتیں اس کی ہیں. نیک لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کی برکتیں. اچھے ماحول میں آتے رہیں، ناغہ نہ کیا کریں. ایک ایک ضرب لگتی رہے گی. کچھ عرصے بعد آپ یہی کلام ہوں گے، آپ سن رہے ہوں گے، آپ کو آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہوں گے. دل میں گداز جس دن پیدا ہو گیا، سمجھیں کام ہو گیا آپ کا. یہی تو سب سے بڑا تحفہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محفل کا حاصل کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دل کا گداز سبحان اللہ. اور یہ آنکھوں کی نمی. جب پیارے محبوب کا نام سنیں آنکھیں نم ہو جائیں، بس ان کا خیال آ جائے، ان کا تصور آ جائے، آنکھیں جھک جائیں، آنکھوں میں نمی آ جائے، سمجھے کام ہو گیا آپ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس یہ حاصل ہے ہمارا. اور یہ گداز بڑی نعمت ہے. اس کو کبھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا تو اسے کسی قیمت پہ جانے مت دینا. بس کوئی بھی قیمت دینی پڑے، اس گداز کو مت بیچنا، اس کی قیمت مت لگانا. یہ نعمت یہ چھن جائے نا کسی سے، پھر وہ تڑپتا ہی رہتا ہے. تو یہاں آیا کریں، بس کھو جایا کریں. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے. کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، اور صحبت طالح ترا طالح کنند.